اس وقت وہ فاتحانہ چال چلتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے ہر اٹھتے ہوئے قدم میں مغروری جھلک رہی تھی اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی لڑکی، جو اب اس کی بیوی کے روپ میں اس کی منتظر تھی، نہ صرف عمر میں اس سے کافی سال چھوٹی تھی بلکہ خاندان بھر کی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی اپنے کزنس کی باتیں روانی سے گردش کر رہی تھی، جب وہ اسے کہا کرتے تھے کہ تم نے پیسے کمانے کے چکر میں اپنی عمر کو 35 سال سے بڑھا لیا، اب بہتر ہے کہ اپنی ہی ہم عمر کسی عورت سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ یہ جملے جو کبھی کبھار حسد اور کبھی کبھار اس کے لیے مخلصانہ رائے کے طور پر پیش کیے جاتے تھے، اس نے کافی بار سن رکھے تھے، اور ان جملوں کو جھٹلاتے ہوئے وہ اکثر ہی انہیں اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے جتا دیتا کہ عورت کی جوانی کو خریدنا مرد کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بشرط یہ کہ اس کی جیب میں پیسہ ہو، اور میں بھی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد یہ سب تم پر واضح کر دوں گا۔ گو کہ اس کی رنگت کافی ڈل تھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ باقی کزن سے کم تھا، لیکن پھر بھی آج اس کے پاس ایک شاندار پرسنالٹی تھی اور جیب میں اتنا پیسہ کہ وہ کسی کو بھی خرید سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسی پیسے کے چکر میں اس نے آج اپنی کہی ہوئی بات کو سب کے سامنے سچ کر دکھایا، اور کمرے میں بیٹھی ہوئی فضا نہ صرف عمر میں اس سے 16 یا 17 سال چھوٹی تھی بلکہ اپنے حسن اور معصومیت میں بھی کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ نکاح کے وقت اس کی حسین و جمیل شکل پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرا اٹھا۔ وہ بالکل آج بھی ویسے ہی تھی جیسی بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے دل میں اس وقت اس کے لیے جذبات نہ تھے، لیکن پھر بھی اس کی مغرور طبیعت اور فتح کا جوش اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی فضا جہازی سائز بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے معصومیت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر چلتے ہوئے کارٹون اس کے لیے دلچسپی کا باعث ہونے کے باوجود اسے متوجہ نہیں کر پا رہے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ مکمل طور پر اپنے غم کو بھول کر کمرے کی شان و شوکت میں کھو سی گئی۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے باپ کے گزرنے کے بعد بھی اس کی ماں نے اس کی ہر خواہش پر آمین کہا اور اسے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ اس کے گھر میں صرف 3 کمرے تھے اور اس کے ایک کمرے کے برابر تو صرف اس کمرے کا واش روم تھا، جسے وہ حیرت سے نظریں گھما کر دیکھتی رہی، اور کمرے کی تو شان ہی الگ تھی۔ کمرے کی ہر چیز سے مالک کا ذوق چھلک رہا تھا۔ شارق عمر میں اس سے کافی سال بڑا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے یقین دلایا کہ وہ شارق کے گھر ایک ملکہ سے کم حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ شارق نے جس چاہ سے اس کا رشتہ مانگا ہے، اس بات سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اور مرد کے سامنے عورت کی خوبصورتی ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ شاید یہاں بھی شارق پر اس کی خوبصورتی بری طرح سے اثر انداز ہوئی، اسی لیے اپنے طبقے سے بلانگ کرنے والی ہر لڑکی کو چھوڑ کر اس نے فضا کا چناؤ کیا، اور فضا کی ماں نے بھی اپنی سوتیلی بہن کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا ہاتھ سونپتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو اس کے کندھوں پر ڈال کر سکون کا سانس لیا۔ اسے ہمیشہ سے ہی فضا کے حوالے سے پریشانی لاحق رہتی، لیکن اب جب شارق کی ماں نے فضا کا ہاتھ مانگا تو اپنے درمیان بہت بہترین تعلقات نہ ہونے کے باوجود وہ خوشی سے کھل اٹھے، اور یہی وجہ تھی کہ آج فضا شارق کے بیڈ پر اس کی بیوی کے طور پر اس کی منتظر تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے انتظار کرتے کرتے بوریت محسوس ہونے لگی، تو لہنگا سمیٹ کر وہ اٹھی اور کچھ دیر کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ریموٹ اٹھا کر سامنے موجود اسکرین پر اپنے پسندیدہ کارٹون لگا لیے اور خود کو ان کی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ اس وقت بھی شارق اندر داخل ہوا تو اس نے نظریں اٹھا کر شارق کی جانب دیکھا، جو خود بھی اسے دلہن کے روپ میں کارٹون دیکھتا پا کر حیران ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی معصومیت کو دیکھ کر شارق کا دماغ کچھ سال پہلے کے واقعے میں ڈوب گیا۔ وہ اس وقت بھی بالکل اسی طرح خوبصورت تھی۔ پنک کلر کی باربی فراک میں اس کا معصوم سراپا چھلک رہا تھا۔ کھنگریالے بالوں کی چوٹیاں بنائے وہ شارق کے پاس آ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ گالوں کی گڑے مزید گہرے ہوئے تو شارق نے بے ساختہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے رخسار کو چھوا۔ وہ اس کے سامنے ایک بے حد خوبصورت اور گول مٹول بچی تھی۔ شارق کو اپنی جانب متوجہ پا کر فضا نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو اٹھا کر اسے گھورا، اور اس وقت اس کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ کم عمری کی معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں گلابی لہریں چہرے کو ایک جادوئی روپ دے رہی تھی۔
اور سنہرے کھنگریالے بالوں کے ساتھ ساتھ گھنی گھنی پلکوں والی پھوری آنکھیں جن میں معصومیت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی تھی۔ شارق کتنی ہی دیر اس خوبصورت سی گول مٹول بچی کو دیکھتا رہا۔ آج وہ کافی دنوں کے بعد زائدہ خالہ سے ملنے آیا تھا۔ زائدہ اس کی سوتیلی خالہ تھی۔ ماں کے رشتہ داروں میں بس اس نے زائدہ کو ہی دیکھا تھا، لیکن ان دونوں کے تعلقات بہت بہترین نہ تھے۔ کبھی کبھار ہی اس کی ماں زائدہ کے ہاں چکر لگاتی، تب ان کے پاس دولت کی ریل پیل نہ تھی۔ زائدہ خالہ کے شوہر عبداللہ اس وقت زندہ تھے، لیکن شارق کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کا باپ کسی حادثے میں انتقال کر گیا، جس کے بعد اس نے اپنی ماں کے ساتھ بہت کٹھن حالات دیکھے۔ اس وقت ان کے سارے رشتہ داروں نے ان سے منہ موڑ رکھا تھا، اور جب بھی وہ زاہدہ خالہ کے گھر آتا اس وقت بھی اسے ان کے عجیب و غریب رویے کا سامنا کرنا پڑتا۔ ابھی وہ اس معصوم سی گول مٹول بچی کو معصومیت سے خود کو دیکھتا پا کر خوشی محسوس کر ہی رہا تھا جب اس کے کانوں میں زاہدہ خالہ کی آواز سنائی دی۔ شارق اس کو بار بار ہاتھ لگاتا۔ میلا نہ کرنا بیٹا، تمہارے ہاتھوں کی رنگت بھی کافی سیاہ ہے۔ خالہ نے ڈائریکٹ اس کے سانولی رنگت پر چوٹ کی۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت اس کی سانولی رنگت کو غربت کی کالک نے مزید گہرا کر دیا، لیکن اس کا دل بے حد معصوم اور صاف تھا۔ وہ اپنوں کی محبت کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے برا تو لگا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تبھی زاہدہ خالہ نے اس کے ہاتھ میں پرانے ڈبے دیتے ہوئے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا۔ بیٹا، یہ ذرا گلی میں دے کر آنا، تمہارے عبداللہ چچا گھر پر نہیں ہیں تو کب سے کباڑ پڑا ہوا ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں اس کے ہاتھ میں ڈبے تھماتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹ گئی، جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتا رہا۔ ابھی اسے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے اس گھر میں آئے ہوئے، اور وہ بطور مہمان اس گھر میں موجود تھا، لیکن زاہدہ خالہ کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ ڈبے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خالہ جان، کباڑ والا یہ تھوڑے سے ڈبے کتنے روپے میں لے لے گا؟ شاید وہ خالہ کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر مہمان ہے، جبھی وہ اس کی جانب پلٹی اور حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اندازہ نہیں ہے اپنے گھر میں اتنا بھی کام نہیں کرتے تم، نالائق انسان۔ خالہ کی بات سن کر شارق کو خواہ خواہ شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ بچی ابھی بھی معصومیت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ان دونوں کو دیکھتی رہی اور پھر کھیلنے کی غرض سے گڑیا کو اٹھا کر گھر کے دوسرے کونے کی جانب بھاگ گئی۔ تم جا کر باہر انہیں بیچ آؤ، میں تمہارے لیے جوس تیار کرتی ہوں۔ خالہ کو اندازہ ہو گیا کہ شاید ان کی بات کی وجہ سے شارق کو شرمندگی ہو رہی ہے، اسی لیے اپنی سختی کو زائل کرنے کے لیے وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بولی، جب وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ڈبے اٹھا کر گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے کافی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بھاؤ تاؤ کر کے اس نے وہ ڈبے 200 روپے میں بیچ دیے اور پیسے لے کر واپس پلٹ آیا۔ خالہ صحن میں ہی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ خالہ کی جانب پیسے بڑھاتے ہوئے وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ خالہ نے 50 روپے کا نوٹ علیحدہ کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا اور کافی عجیب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ جاتے ہوئے بازار سے جوس لے کر پی لینا، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ گھر میں تمہیں بنا کر دوں۔ اسے اس وقت کافی ذلت کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ کھانے پینے کی غرض سے ان کے گھر آیا تھا۔ خالہ نے اس کی مٹھی میں زبردستی 50 روپے تھماتے ہوئے اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور پھر اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی اور آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو جگمگانے لگے۔ غربت ایک ایسی گالی تھی جو دنیا کی ہر گالی سے زیادہ احساس شرمندگی دلانے کی ہمت رکھتی ہے، اور آج بھی خالہ کا انداز اس کے منہ پر ایک زوردار تماچے کی طرح تھا۔ اس روز وہ زاہدہ خالہ کے گھر سے باہر نکل آیا، لیکن ان کے الفاظ، ان کا رویہ اس کے ذہن میں بری طرح گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ واضح طور پر کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں کے آگے آنسوں کا دھندلا پن تھا۔ 50 روپے کو اس نے مروڑتے ہوئے وہیں گلی میں پھینک دیا، اور اس روز کے بعد شارق نے اپنے سارے رشتہ داروں سے ہر رشتہ ختم کر لیا۔ وہ نامحسوس طریقے سے ہر ایک سے دور ہوتا چلا گیا، اور ہر ایک کا رویہ اس کے ذہن میں کسی گہری تحریر کی طرح رقم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا بنا لیا، اور پھر آج وہ صرف شارق نہیں بلکہ شارق اسد ہمدانی تھا۔ یہ صرف دولت کی ریل پیل اور جگمگاہٹ تھی کہ زاہدہ خالہ نے بنا کسی چوں چرا کے اس کے ہاتھ میں اپنی اسی چھوئی موئی گڑیا کا ہاتھ تھما دیا، جسے کل تک وہ اس احساس سے
اسے پیار نہیں کرنے دیتی تھی کہ وہ میلی ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت شاعری کے دل میں اس کی محبت صرف بچوں کی شفقت کی جیسی تھی۔ خالہ شاہدہ اس روز کے رویے کو بھول چکی تھی، لیکن وہ نہیں بھولا تھا۔ اس کے ذہن میں سب کچھ کسی فلم کے منظر نامے کی طرح موجود تھا۔ وہ کسی کے لہجے کو بھول ہی نہیں پایا، اور ان منافقت زدہ لہجوں کی زد میں خود کو رکھتے ہوئے آج وہ ان کے ساتھ اسی انداز میں پیش آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا، اور اس کی ماں آج بھی اس کے لیے شفیق تھی۔ آج بھی ان کی ہمت اور محبت کا مرکز صرف شارق تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ اسی پر لگا دیا۔ ان سوتیلے اور بے مروت رشتوں کے باوجود اس کی ماں نے ایک بار پھر سب کو اپنا لیا اور کسی سے بھی سخت کلامی نہ کی، لیکن شارق کا رویہ سب سے علیحدہ تھا۔ اپنے کمرے میں دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی فضا کو کارٹون کی جانب دیکھتا پا کر اسے ایک پل کے لیے حیرانگی اور پھر غصے نے گھیر لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کی جانب قدم بڑھا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ فضا کچھ دیر کارٹونز اور دیکھتی رہی اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنی پھوری آنکھوں سے کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ اپنے کمرے میں صرف اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہیں؟ شارق کے لب پہلی بار ہلے تھے۔ اس کا گھمبیر سا لہجہ کمرے میں گونجا تو فضا کا دل دھڑک اٹھا۔ اس وقت وہ 17 سال کی تھی اور عجیب و غریب احساسات سے اسے گھیر رہے تھے۔ جی میں بور ہو رہی تھی۔ اس نے معصومیت سے اپنی بھوری آنکھوں کو اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں جما دیا۔ شارق کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ تم پہلی دلہن ہو جو اپنی سہاگرات کو کارٹون میں دلچسپی لے رہی ہو، حالانکہ تمہیں اپنے شوہر میں دلچسپی ہونی چاہیے اور تمہاری ساری تیاری اسی کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر گھمبیر سے لہجے میں سرگوشی کی تو فضا نے اسے دیکھنے کے بعد اپنے سراپے کو دیکھا۔ میں تیار ہوں، دیکھیں میں دلہن بھی بنی ہوں اور میں نے آپ سے شادی بھی کی ہے، اور یہ مہندی دیکھیں۔ فضا نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب بڑھا دیا جس پر شارق کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ مہندی بھی میں نے آپ کے لیے ہی لگائی تھی، اور اس کے علاوہ شاید وہ مزید اس کا امتحان لے رہا تھا یا اس کے لبوں سے کچھ اور بھی سننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، اس نے کہتے ہوئے اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ جب شارق اس کی جانب جھکا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ جانے من تمہاری ماں نے تمہیں نہیں سمجھایا، حالانکہ انہیں زمانے کے اتار چڑھاؤ کا کافی علم ہے۔ ہلکا سا طنز کرتے ہوئے وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ شارق کی سانسیں فضا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس کا دل بے ترتیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا، اور اس کی ماں نے آج تک اسے ہر مرد سے چھپا کر رکھا تھا، اور وہی اس کی عزت کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ زاہدہ بیگم کی سخت طبیعت کی وجہ سے آج تک فضا ان کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین سے باہر نہ نکلی۔ اپنے قریب شارق کو دیکھ کر وہ خوف سے اس سے دور ہو گئی۔ جب شارق مزید اس کی جانب جھکا اور اپنی انگلیوں سے اس کے نیکلس کو چھوا، اپنی گردن پر اس کا احساس محسوس کرتے ہوئے وہ اندر تک کانپ گئی۔ دور ہو جائے مجھ سے، فضا کی آواز اس مرتبہ کافی بلند تھی۔ جب شارق کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شارق نے حیرانگی سے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب دور ہو جاؤں؟ آج رات تو میں تم سے دور نہیں ہونے والا۔ وہ شاید اس کے خوف کو بڑھا کر اپنی دلچسپی کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اس کا اندازہ اور لہجہ مقابل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ تبھی بیڈ کی دوسری جانب سے اترتے ہوئے وہ شارق سے کافی دور ہو گئی۔ آپ کس قدر گندے انسان ہیں، اتنے بڑے ہو کر اتنی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے شارق کو شرمندہ کرنا چاہا، اور وہ تو اس کے اس قدر دور جانے پر کافی بدمزہ ہوا تھا، اور پھر اس کی یہ بات شارق نے قدم بڑھاتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس وقت اس کے لیے ہر راہ مقفل کر دی تھی۔ اس وقت اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی بھی جذبات سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ اس کی جائز بیوی تھی اور شرعی طور پر اس کے ساتھ اکیلی تھی، لیکن اس کے باوجود اس وقت اس کے ذہن پر وہی باتیں سوار تھی جو باتیں ایک عرصہ اس کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ دیکھو آج بھی میرے ہاتھوں کا رنگ تم سے میل نہیں کھاتا، لیکن پھر بھی تم میری دسترس میں ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ وہ خود ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص آخر اس سے کیا چاہتا ہے۔ آج ایک بھاری رقم حق مہر لکھوا کر تمہاری ماں نے خود تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے، حالانکہ انہیں اندازہ تھا کہ میں شارق ہوں، وہی شارق جو بس کباڑ بیچنے کے لائق ہی تھا۔
ان کی نظروں میں وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے جتاتی ہوئی لہجے میں بتا رہا تھا، جبکہ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے حقیقی طور پر اس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اسے وہ اچھا خاصا غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کی ناسمجھی اور خوف کو دیکھتے ہوئے شارق نے اپنا لہجہ نرم کر لیا اور پھر اس کی جانب جھک کر اسے اپنے حق کا احساس دلانے لگا۔ جب وہ بے اختیار ہی چیخ پڑی۔ شرمندگی اور غصے کی وجہ سے شارق کا رنگ بے اختیار ہی سرخ ہو چکا تھا۔ تم معصوم بننے کا ناٹک کر رہی ہو میرے سامنے، حالانکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس رات کے تقاضے کیا ہیں، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا، لیکن اب وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، میں نے آپ کے کمرے میں نہیں رہنا۔ اس کے لہجے سے اور اس کی پکڑ سے وہ اچھی خاصی بکھلا گئی۔ شارق نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے اور اپنی ماں سے اس رات کے سارے تقاضے سیکھ کر واپس آنا۔ زاہدہ خالہ اس وقت انہی کے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ گو کہ بارات کے ساتھ واپسی جاتے ہوئے ان کا بلڈ پریشر کافی لو ہو گیا، تو شگفتہ بیگم نے اپنی بہن کو اصرار کرتے ہوئے یہی روک لیا۔ ویسے بھی وہ اکیلی عورت تھی اور اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ شارق کے دروازے کی جانب دھکیلنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کے قریب گر سے گئی۔ حقارت کا احساس اس کے وجود میں پھیل گیا، لیکن اس وقت اسے سامنے موجود شخص کی پکڑ اور اس کے لہجے سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں نے تو کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور اس کا بہت خیال رکھے گا، لیکن وہ اسے ذرا برابر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی عمر 17 سال تھی، لیکن ابھی بھی اس کی معصومیت حد سے زیادہ تھی۔ دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئی شگفتہ بیگم نے جیسے ہی اپنے بیٹے کے ترش لہجے کو سنا تو ان کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں پر رک گئے۔ آج تو اس کے کمرے سے اسے خوبصورت مسکراہٹ اور محبت بھری سرگوشیوں کی امید تھی، لیکن اس وقت شارق کا لہجہ انہیں تشویش میں مبتلا کر گیا۔ گو کہ یہ اخلاقیات کے خلاف بات تھی، لیکن ان کے قدم رک گئے۔ وہ حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شارق کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ گھر میں کافی حد تک مہمان بھی موجود تھے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہوں نے شارق کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شارق بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس وقت تشویش میں تھی۔ شاید انہیں کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ماما۔ شارق کو ایک دم ہی ماں کو دیکھتے ہوئے غصہ آ گیا۔ وہ اپنی ماں کی طبیعت سے نالا رہتا تھا۔ جب ان پر برا وقت آیا تو یہی رشتہ دار منہ موڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس کی ماں لوگوں پر جان مارتی تھی اور انہیں اپنا سمجھتی تھی۔ اسی وجہ کی بنا پر اس نے زاہدہ بیگم کو اپنے گھر میں روک لیا، حالانکہ اس وقت شارق انہیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ آپ کب تک ان لوگوں کو اپنا سمجھیں گی ماما؟ یہ ہماری آستین میں چھپے ہوئے سانپ ہیں۔ آپ نے زاہدہ خالہ کو اس گھر میں روک لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا بیٹا انہیں پسند نہیں کرتا۔ شگفتہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس وقت وہ کس چیز کا غصہ ہے۔ ایک نظر دروازے میں سرد رنگت لیے کھڑی ہوئی فضا کو دیکھ کر انہوں نے اندر قدم بڑھا لیے۔ انہوں نے جاتے اشارے کو ہاتھ کو تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بچپن میں لوگوں کے رویے نے شارق پر کتنا برا اثر کیا ہے، اور اسی لیے اسے کیسے کول کرنا ہے انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا۔ میرے خیال میں تم پاگل ہو چکے ہو۔ اپنی اور میری عزت کا خیال کرنا چاہیے تمہیں بیٹا۔ فضا کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لہجے کو حد درجہ نرم رکھا، لیکن اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر وہ پہلے ہی دل برداشتہ ہوئے کھڑی تھی۔ اسی لیے لہنگا سنبھالتی ہوئی الٹے قدم اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کے ذہن کی اسکرین پر چند دن پہلے کا منظر چل رہا تھا، جب شگفتہ خالہ رشتہ لے کر آئی تھی اور اس کی ماں پھولی نہیں سما رہی تھی۔ شارق چاہے تم سے عمر میں بڑا صحیح، لیکن وہ تمہارا بے حد خیال رکھے گا۔ بیٹا، مجھے یقین ہے کہ بڑی عمر کے مرد حسن کے اتنے گرویدہ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی عورت کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پاتے۔ اس روز اس کی ماں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے سمجھایا تھا۔ وہ بس نہ سمجھی اور معصومیت سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی، جسے آج سے پہلے اس نے اتنا خوش نہ دیکھا تھا۔ شارق دل کا بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی اس کی تربیت شگفتہ آپا نے کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہترین انسان ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ اس کی ماں نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے تسلی نہیں یقین دلایا تھا، اور آج وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ماں سے جا کر حساب لے۔
اسی لیے اس وقت وہ مہمان خانے میں بنا سوچے سمجھے قدم بڑھائے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اتنی ذلالت اور حقارت کے بعد اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر رہے۔ حالات جیسے ہی سہی، اس کی ماں نے اسے لاڈ پیار سے پالا تھا اور اس کے اندر معصومیت کے ساتھ ساتھ خودداری بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مہمان خانے کا دروازہ کھولتے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو کئی مہمان عورتیں اسے دیکھ کر حیران آئیں۔ ارے بیٹا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس آنٹی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہمدردی سے اسے پوچھا، لیکن اس نے سختی سے ان کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ یہاں اس کی ماں نہیں تھی۔ اس وقت وہ پاگلوں کی طرح سارے کمروں میں دیکھ رہی تھی۔ بالآخر سے شگفتہ بیگم کے ساتھ والے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ماں اسے نظر آ گئی۔ وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی جانب بڑھی اور ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے رو دی۔ زاہدہ بیگم کو پہلے تو احساس ہی نہ ہوا کہ کمرے میں کون آیا ہے، لیکن اس وقت اسے اپنے قریب بیٹھا روتا ہوا دیکھ کر انہوں نے آنکھ کھولی اور پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ انہیں پہلی نظر میں یہی لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بیماری کی وجہ سے اس قدر پریشان ہو رہی ہو، اسی لیے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فضا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری بچی، تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ کیسا کمرہ ماما؟ وہ میرا کمرہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے معصومیت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی چھلک رہا تھا۔ میں اس کمرے میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اس نے کہا تو زادہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازے میں کھڑی ہوئی چند عورتوں کو بھی دیکھا تھا، جو شاید اصل حقیقت کو جاننے کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ وہ میرے ساتھ گندی حرکتیں کر رہے تھے، اسی لیے میں نے ان کو دور دھکیل دیا۔ وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے؟ آنسو کے بیچ اس نے ماں کو بتایا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ انہیں پہلی بار اپنی بیٹی کی حد درجہ معصومیت پر افسوس ہوا، جبکہ باقی عورتوں نے مانی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ ارے زاہدہ آپا، تمہیں اپنی بیٹی کو سمجھا کر بھیجنا چاہیے تھا۔ شرمندگی کے مارے زاہدہ بیگم کا رنگ ہی زرد ہو گیا۔ انہیں فضا سے اس قدر ناسمجھی کی امید نہ تھی۔ ہم تو تمہیں بہت عقل مند اور دور اندیش عورت سمجھتی تھی، لیکن تم نے کیسی بچوں جیسی ناسمجھی دکھائی۔ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اسے سہاگ رات کے طور طریقے ہی نہیں سمجھائے۔ ایک آنٹی نے مزید لقمہ دیا تو زاہدہ بیگم کو مزید شرمندگی نے گھیر لیا۔ آپا، آپ لوگ جائیں اور سو جائیں۔ مجھے میری بیٹی کو کیا سمجھانا ہے، کیا نہیں سمجھانا، میں خود اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے اور میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں اور جا کر تھوڑا آرام کر لیں، اس نے سخت لہجے میں عورتوں کو دیکھ کر کہا۔ تو وہ منہ بناتے ہوئے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زاہدہ بیگم نے غصے اور حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ یہ کس قدر ناسمجھی کی باتیں کر رہی ہو فضا؟ فضا دکھ سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ اس شخص کی شکایت لے کر اپنی ماں کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی ماں بھی اب اسے سختی سے ڈانٹ رہی تھی۔ ماما، آپ بھی مجھے بلیم کر رہی ہیں۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے مجھے باندھا ہے وہ آپ کا نام تک نہیں سننا چاہتا، اور آپ؟ اس نے تعصب سے ماں کو دیکھتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے اندر ہی اندر بس یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ وہ شخص اس کی ماں کے بارے میں اتنے برے خیالات رکھتا تھا۔ شارق جیسا بھی ہے، تمہارا شوہر ہے بیٹا، اور ہر شوہر اپنی بیوی پر حق رکھتا ہے۔ زاہدہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ یہ وہ وقت نہیں تھا جب اسے ڈانٹ ڈپٹ کر شارق کے پاس بھیجتی اور اسے مزید بدگمان کر دیتی۔ ماما، ہمیں اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے اس فیصلے سے اپنی ماں کو مطمئن کرنا چاہا، یہ جانے بغیر کہ اب یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ شارق کے ساتھ تاعمر ایک مضبوط بندھن میں بن چکی ہے۔ نہیں میری جان، اب تم یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جاؤ گی۔ یہ تمہارا گھر ہے اور شارق تمہارا شوہر، اور ہر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر اسے وقتی طور پر کسی بات کا غصہ ہے تو میں خود اس سے بات کر لوں گی، لیکن تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے اور شارق کی ہر بات ماننی چاہیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ذہن میں کسی قسم کی بھی بدگمانی پھیل جائے۔ وہ آپ کی بات کبھی نہیں سنیں گے، وہ بہت غصہ کرتے ہیں ماما۔ وہ ان کے سامنے عاجز آ چکی تھی۔ شارق کے حد درجہ غصے نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ کیوں نہیں سنے گا؟ میں نے اپنی اتنی پیاری اور لاڈلی بیٹی اس کے حوالے کر دی ہے، وہ ضرور میری بات سنے گا اور سمجھے گا بھی، تم دیکھ لینا۔ ابھی تو تم اس کے کمرے میں جاؤ۔ زاہدہ بیگم نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے واپس شارق کے کمرے میں بھیجنا چاہا۔ جتنا تماشا ہو چکا تھا اتنا کافی تھا۔
اب وہ مزید اپنا اور اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ اصل معاملہ کیا تھا یہ وہ صبح ہی معلوم کر سکتی تھی، لیکن آج کی رات اس کی بیٹی کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، اور ان کے رشتے کے درمیان مضبوط حدود قائم کرنے کے لیے آج کی رات ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری تھا، جبکہ دوسری جانب اس کا غصے سے برا حال تھا۔ شگفتہ بیگم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے معاملے میں جب چناؤ کی بات ہوئی تھی تب اس نے اپنی مرضی سے فضا کا نام لیا، اور اس وقت بھی وہ جانتا تھا کہ فضا زاہدہ بیگم کی بیٹی ہے، لیکن آج کی رات یہ جواز پیش کرنا بالکل بے بنیاد تھا۔ شگفتہ بیگم کو اپنے بیٹے کی سوچ پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ فضا کے بیش بہا حسن کے آگے خود کو زیر کر دے گا، لیکن پہلے ہی رات اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر ان کے احساسات عجیب تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی اور ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا تاعمر ان کے ساتھ رہے، اور ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بہو سے زیادہ ان کے ساتھ منسلک رہے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ یہاں پر انہیں فضا کی اس حرکت پر بھی شدید غصہ آیا کہ فضا نے کمرے سے باہر جا کر اچھا نہیں کیا۔ گھر میں مہمان جمع تھے اور ان کے مطابق ان کی کیا عزت رہ جائے گی، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی وہ مختلف عورتوں نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا، اور کچھ تیز زبان عورتیں تو اس کی بہو کی کم عقلی پر افسوس زدہ بھی تھی۔ نرمی سے ان سب کو ہینڈل کرنے کے بعد وہ زاہدہ کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں سے انہیں فضا نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ فضا کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہیں اس وقت فضا کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے بیٹا؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ اپنی ساس کی بات سن کر فضا کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ اب جتنا تماشا ہو چکا ہے وہیں رہنے دو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ شاعری کی ہر بات مانو، وہ تمہارا شوہر ہے۔ فضا کی جانب ایک سخت نظر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں امید تھی کہ اب فضا اپنے کمرے میں ضرور جائے گی۔ فضا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، اور اس وقت اس کی ساس کے چہرے پر موجود تاثرات سے ہی اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایک ایک قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر موجود شخص کا غصہ کس حد تک اتر چکا ہے، یا وہ اب مزید اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا اور شاید وہ بالکنی میں چلا گیا۔ فضا کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ وہاں جا کر اسے دیکھ لیتی۔ الماری سے اپنے لیے کمفرٹیبل لباس نکال کر اس نے عروسی لباس کو تبدیل کیا اور بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور پیچیدگی کی وجہ سے اس کی آنکھ جلد ہی لگ گئی اور وہ نیند کی گہری وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ وہ بالکنی میں کھڑا کتنی ہی دیر سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ وہ فضا جو اسے بچپن میں ایک معصوم سی گڑیا کی طرح لگتی تھی، آج اسے دیکھ کر اس کے سارے دکھ تازہ ہو چکے تھے۔ نہ صرف زاہدہ خالہ بلکہ خاندان بھر کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہی رویہ اپنایا۔ وجہ تھی اس کی سانولی رنگت اور پھر اس پر غربت۔ انہیں ان سب سے نفرت تھی۔ وہ لوگوں کو اپنے گھر بلاتا تھا صرف اپنی آسائشوں کی نمائش کرنے کے لیے۔ وہ صرف ان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھنا چاہتا تھا جس کی جگہ کل حقارت نے لے لی تھی۔ وہ ان کی زبان سے اپنے لیے تعریفی جملے سننا چاہتا تھا، کیونکہ کل وہی لوگ اس کے سامنے اسے عجیب و غریب القابات سے نوازتے تھے اور وہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور آج وہی لوگ اس کے سامنے اس کی جی حضوری کرتے تھے۔ کافی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو فضا کے سانسوں کی آواز سے ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ گہری نیند میں سو چکی ہے۔ خود بھی اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب وقت آ چکا تھا سب پر اپنی حقیقت کو واضح کرنے کا۔ وہ سب کو بتا دینا چاہتا تھا کہ انسان کا رویہ اور لہجہ دوسرے انسان کی زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے، اور وہ باتیں جو ہم محض حقارت کی رو میں آ کر کہتے ہیں، وہ باتیں کسی کے دل کو چھلنی کرنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو فضا اس کے بے حد قریب سو رہی تھی۔ شاید کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ باہر سے بھی کوئی انہیں جگانے کے لیے نہ آیا، اور کروٹ بدلتے ہوئے کافی دیر وہ فضا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے سرخ اور سفید چہرے پر نیند کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، اور سنہرے کھنگریالے بال پوری شان سے اس کے چہرے پر پھیلے تھے۔ اس وقت اس کا گول مٹول سا چہرہ بالکل معصوم تھا۔ پھوری آنکھیں
اپنی تمام تر معصومیت اور حیا کے ساتھ موندی ہوئی تھی اور ان پر گھنی پلکیں قیامت خیز لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، اور شارق نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی لٹ کو پیچھے ہٹا دیا، جبکہ وہ کسمساتے ہوئے سیدھی ہوئی اور ہاتھ شارق کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے نرم و ملائم سے ہاتھ کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے ایک خوشگوار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ اپنی شان کے ساتھ اس کے پہلو میں برجمان تھی۔ اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دی، اور اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ حرکت اس نے کس لیے کی، لیکن شاید یہ اس کی بے اختیاری تھی، یا وہ اس وقت اسے بے حد معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ کچھ دیر کسمساتی رہی، اور پھر اس نے ناسمجھی سے آنکھیں کھول دی۔ شاید اسے بس ایک احساس ہوا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ احساس شارق کی جانب سے کتنا حسین تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر شارق نے بدحواسی میں کروٹ بدل لی۔ وہ اچھا خاصا بوکھلا چکا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے چہرے کو پھر سے سنجیدہ تاثرات میں چھپا لیا اور اس کی جانب دیکھ کر اسے باقاعدہ طور پر گھورنے لگا، خود کو شارق کے پہلو میں دیکھ کر جہاں وہ ایک بار پھر خوفزدہ ہوئی تھی، وہیں جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اس کا پورا وجود مکمل نشیب و فراز کے ساتھ شارق کے سامنے آیا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں جلدی اٹھنا چاہیے تھا، تم یہاں مہارانیوں کی طرح دوپہر تک سونے کے لیے نہیں آئی۔ ابھی وہ مکمل طور پر سنبھل بھی نہیں پائی تھی جب شارق نے اسے دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی بے اختیاری کو وہ کسی بھی طرح نوٹ کر پائے۔ رات وہ خود اس کے قریب گیا اور وہ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے اسے ٹھکرا کر چلی گئی۔ اس بار اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ تبھی اس کے قریب جائے گا جب وہ خود اس کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ اب ایسے ہی میرا منہ دیکھتی رہو گی، نیچے اترو اور فریش ہو جاؤ اور جلدی سے باہر جاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر گئی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ کافی دیر وہ اس دھوپ چھاؤں سے مزاج رکھنے والے شخص کے بارے میں سوچتی رہی، جہاں پہلی نظر میں اسے یوں معلوم ہوا تھا کہ شارق اسے محبت سے دیکھ رہا ہے، وہیں ایک پل میں ہی اس نے سارے احساسات کو بدل کر اس پر طنز کرتے ہوئے اسے خوفزدہ کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کس غلطی کی پاداش میں اس طرح کی باتیں سناتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو شارق نے مڑ کر پھر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ تھا اور جا بجا چہرے پر پانی کے شفاف قطرے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بالوں کو سلجھایا اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ اسے نوٹ ہی نہیں کر رہی تھی اور اس کی یہ بات شارق کو مزید بری لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر چلی جاتی جب اس نے پھر اسے روک لیا۔ تم کس کی اجازت سے باہر جا رہی ہو؟ میرا انتظار کرو جب تک میں تیار نہ ہو جاؤں، اور خبردار آج کے بعد کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر کیا تو اس نے پلٹ کر ناسمجھی اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ابھی خود اس نے کہا تھا کہ وہ باہر چلی جائے اور اب اسے باہر جاتا ہوا دیکھ کر ناراض ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی خاموشی سے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح صبح وہ اس شخص کے ساتھ بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہوا اور موبائل اٹھا کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، اور اس کی دیکھا دیکھی فضا بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ شگفتہ بیگم نے انہیں آتا ہوا دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زاہدہ بیگم بھی اس وقت لاؤنج میں موجود تھی۔ شاید مہمانوں کو ناشتہ کروانے کے بعد انہوں نے رخصت کر دیا تھا، اور زاہدہ بیگم بھی اس سے ملاقات کرنے کے بعد جانے کے لیے تیار تھی۔ انہیں پہلے ہی اس بات کی شرمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک رات اپنی بیٹی کے سسرال میں گزار لی۔ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی یہاں نہ رکتی۔ شگفتہ بیگم نے آواز لگاتے ہوئے ملازمہ کا حکم دیا کہ ناشتے کی ٹیبل کو ریڈی کر دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ ان کے حکم کرنے کی دیر تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ناشتے کی ٹیبل مکمل طور پر ریڈی ہو گئی اور وہ سب ناشتہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ فضا اپنی ماں سے اور ساس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی، لیکن شارق مکمل خاموش تھا۔ تبھی ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں نرمی سے کہا، ماما
ایسا کریں آج کے بعد آپ تمام نوکروں کی چھٹی کروا دیں، خصوصاً حویلی کے اندرونی کاموں کے لیے۔ شگفتہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ لیکن کیوں شارق بیٹا؟ ماما اب گھر میں آپ کی بہو آ گئی ہے نا، تو میرے خیال میں گھر کی خواتین کام کاج کے لیے زیادہ بیٹر رہتی ہیں۔ جہاں اس کے سنجیدہ سے انداز پر فضا نے اسے حیرت سے دیکھا، وہیں زاہدہ بیگم نے بھی حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا، جہاں وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید رات کو ان دونوں کے درمیان کسی معمولی جھگڑے کی وجہ سے بدگمانی پھیلی ہے۔ وہیں اب انہیں فضا کی باتوں کا یقین ہو رہا تھا۔ کمرے سے آنے کے بعد بھی ان کا مزاج اکھڑا اکھڑا سا تھا اور اس نے زاہدہ بیگم اور فضا پر کوئی توجہ نہ دی، اور اب اس کا یہ حکم زاہدہ بیگم نے نرمی سے اسے دیکھ کر پہلو بدلا۔ شارق بیٹا، یہ اچھی بات ہے کہ گھر کی خواتین گھر کے کام کاج کرتی ہیں، لیکن بیٹا ابھی تمہاری شادی کو 1 ہی دن ہوا ہے، اور اتنے بڑے گھر میں۔ انہوں نے دانستہ گھر میں بات کو نامکمل ہی چھوڑ دیا۔ جی آنٹی، انسان کو وقت اور حالات کے ساتھ سب کچھ سیکھ جانا چاہیے، اور میرے خیال میں آپ کی بیٹی کو ان سارے معاملات کو سمجھنے کے بعد ہی شادی کے لیے حامی بھرنی چاہیے تھی۔ اس کا انداز اور لہجہ اتنا اکھڑا اکھڑا سا تھا کہ زاہدہ بیگم کا رنگ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اپنی بہن کی پھیکی رنگت دیکھ کر شگفتہ بیگم نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ شارق، ابھی کچھ عرصہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اور ہنی مون پلان کرو بیٹا، اس کے بعد گھر کے معاملات بھی دیکھ لیں گے۔ سیریسلی ماما؟ اس نے فوک رکھتے ہوئے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت ہے؟ مجھے ابھی بہت ترقی حاصل کرنی ہے اور پیسہ کمانا ہے، تاکہ وہ لوگ جو کل کو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتے تھے مزید میرے قدموں میں بچھ جائیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے ایک نظر زاہدہ بیگم پر ڈالی، اور وہ بس ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں خالہ، آج سے کچھ عرصہ پہلے میری حیثیت کیا تھی، خصوصی طور پر آپ کی اور آپ کے عزیزوں کے گھروں میں۔ اپنے اندر کے زہر کو اب وہ باہر لانے کی کوشش میں تھا، لیکن آج میں وہی ہوں، وہی سانولا سا شارق جس کے چھونے پر آپ کی بیٹی میلی بھی نہیں ہوئی، اور آپ فخر سے اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر بے حد خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ زاہدہ بیگم اس کے زہریلے لہجے پر اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کتنے عرصے کی بات تھی جسے اب تک وہ بھول چکی تھی، اور وہ اب اس بات کو دہرا رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شارق بیٹا؟ انہوں نے حد درجہ اپنے لہجے کو نرم رکھا، اور وہ رشتے کی نزاکت سے اچھی طرح واقف تھی، اور اس بات پر قائل تھی کہ لڑکیاں ہمیشہ ایک ہی گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، شاید آپ ہی میری بات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ حتمی لہجے میں بات کرتا ہوا کرسی گھسیٹ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے کمرے میں آ جاؤ اور میرے جانے کی تیاری کرو، فضا کو کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زاہدہ بیگم تو بے یقینی سے بیٹھی رہ گئی، اور فضا کے چہرے کی رنگت بھی بالکل زرد تھی۔ اس کی زندگی نے اتنی ہی دیر میں یوں رنگ بدلنا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی کوشش تھی اس کی کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، لیکن اس کی ماں نے اس کے سارے خوابوں پر پانی پھیرتے ہوئے اسے اس شخص کے حوالے کر دیا جو اپنی انا اور غرور میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا۔ اسے آفس کے سلسلے میں کسی سے ملاقات کرنی تھی۔ اس روز اس کے حکم کے مطابق شگفتہ بیگم نے حویلی کی اندرونی ملازموں کو سچ میں جانے کا کہہ دیا۔ زاہدہ بیگم اچھی خاصی مایوس ہو چکی تھی۔ اس گھر سے جانے سے پہلے شگفتہ بیگم نے انہیں تسلی دلائی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں گی، بس وہ وقت کے طور پر غصہ کر رہا ہے اور جلد بہت کچھ نارمل ہو جائے گا۔ اپنی ماں کو جاتا ہوا دیکھ کر فضا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ تمہارا گھر ہے اور شارق تمہارا شوہر ہے، آج نہیں تو کل اسے تمہاری قدر اور قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے دیکھو میری جان، میں نے ایک عرصہ تمہارے بابا کے بغیر گزارا ہے اور تم پر اور تمہاری عزت پر آنچ تک نہیں آنے دی۔ میں جانتی ہوں کہ اس کا صلہ مجھے خدا دے گا، اور وہ تمہارے روپ میں ہوگا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم شارق کی ہر بات مانو گی۔ وہ اسے خدا کے حوالے کر کے چلی گئی، اور اس روز کے بعد شارق نے حقیقت میں اس پر توجہ دینا کم کر دیا۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود وہ اس پر کوئی حق ظاہر نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے کسی قابل سمجھتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی ہمت کے مطابق سارے کام سر انجام دے رہی تھی۔ صبح جانے کے بعد شام کو ہی شارق اسے دیکھنے کو ملتا۔ وہ بھی زیادہ تر وہ شگفتہ بیگم کے پاس ہی رہتا، یا پھر کام کرنے کے سلسلے میں رات گئے تک مصروف رہتا۔ اس رات بھی وہ لیپ ٹاپ پر مصروف سا بیٹھا تھا، اور جب اس نے فضا کو کمرے میں آتے ہوئے ایک نظر دیکھا اور اس پر اگلا حکم صادر کر دیا کہ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ کھانا بنانے کے دوران شگفتہ بیگم کافی حد تک اس کی مدد کرتی
اور اس کے لیے ایک ملازمہ بھی موجود تھی، لیکن صفائی اور حویلی کے دوسرے کاموں نے اسے کافی تھکا دیا تھا۔ چائے بنا کر جلدی لے آنا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ اسے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا، خصوصاً اس شخص کے معیار کے مطابق۔ کچن میں جانے کے بعد اس نے ساری چیزوں کو اکٹھا کیا اور چائے کے لیے وہ تیار کرنا شروع کیا۔ اس کا ذہن مسلسل انہی سوچوں میں گردش کر رہا تھا۔ زاہدہ بیگم کی اس سے کال پر ہی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ نہ جانے اب وہ کب ان کے پاس رہنے جاتی اور انہیں حقیقت میں وہ کافی مس کر رہی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ جا کر اس شخص سے اجازت طلب کر لیتی۔ یہی سوچتے سوچتے اسے کافی دیر ہو گئی۔ بے احتیاطی سے اس نے چائے میں چینی کی مقدار بھی زیادہ کر دی، حالانکہ وہ شخص مٹھاس کو کم ہی استعمال کرتا۔ ہلکی سی چائے کپ میں ڈال کر اس نے لبوں سے لگائی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ چائے میں چینی کی مقدار کافی زیادہ ہے۔ میرے خیال میں مجھے جلدی دوسری چائے بنا لینی چاہیے، خود سے ارادہ کرتے ہوئے اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھائے۔ اسے کمرے سے گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ کافی وقت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اسے غصہ آنے لگا اور اس نے چائے بنانی تھی یا پائے؟ آخر اتنا ٹائم؟ لیپ ٹاپ کو بیڈ پر پٹکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج وہ اس کی اچھی خاطر تواضع کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کچن کے قریب قدموں کی آواز سن کر اس نے جلدی سے ساس پین سے چائے کپ میں انڈیلنی چاہی، جب بے دھیانی میں اس کے ہاتھ پر ہی گر گئی۔ سسکاری بھرتے ہوئے اس نے جلدی سے ساس پین فرش پر پھینک دیا اور چائے کے چھینٹے اس کے قدموں پر جا پڑے۔ حقیقت میں وہ چیخ پڑی تھی۔ درد اور جلن کا احساس اس پر شدت سے حاوی ہوا، اور اس سے بڑھ کر اس شخص کا خوف جو اس کی چیخ کو سن کر اپنے قدموں کو تیزی سے کچن کی جانب بڑھانے لگا۔ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ ایک ہی پل میں اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کا سفید بے داغ ہاتھ جلن کی شدت سے بالکل سرخ ہو چکا تھا اور پیروں پر بھی چھینٹے ایک پل میں ہی سرخ چھالوں میں بدل گئے۔ اس کی نازک سی جلد جل چکی تھی، آنکھوں سے آنسو کے شفاف قطرے بہہ رہے تھے اور اس کے لب اور چہرہ بے حد سرخ تھے۔ شاید تکلیف کی شدت سے اس شخص نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج وہ اسے کچھ عرصہ پہلے کی وہ معصوم سی سنہری گڑیا لگ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لا رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ دیر کی وجہ سے اس پر غصہ کرے گا، اس لیے جلدی سے اپنی صفائی دینے لگی۔ جب شارق نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لیا، اسے حقیقت میں افسوس ہوا۔ چھوڑو یہ سب کچھ اور کمرے میں آؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کمرے میں لے جانے لگا، جبکہ اس کے پیروں پر بھی کافی جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ جوتوں کی وجہ سے شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ تبھی شارق نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ خوف سے آنکھیں میچ کر فضا نے اس کے چوڑے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا، جہاں وہ اس کے دل کی دھڑکن کو بہت قریب سے محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص کا دل بھی شاید اس کی قربت کی وجہ سے بے حد دھڑک رہا تھا۔ اسے کمرے میں لاتے ہوئے اس نے اس کے نرم اور نازک سے وجود کو چلے ہوئے حصوں پر لگانے لگا۔ پلیز مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، میں بہت تھک جاتی ہوں۔ وہ آنسوؤں کے بیچ اس سے شکوہ کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ مقابل پر اس کے شکوے کا کیا اثر ہوگا۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں وہ آپ کو دے دوں گی، آپ ملازمہ کو تنخواہ دے دیجیے گا، لیکن پلیز میں اتنا کام نہیں کر سکتی۔ وہ معصومیت سے اسے بتا رہی تھی، جب اس نے نرمی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بھویں اچکائی۔ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میرے پاس کافی پیسے ہیں، میں پورے آپ کو دے دوں گی، لیکن آپ پلیز ملازمہ کو دوبارہ سے بلا لیں۔ مجھ سے اتنے کام نہیں ہوتے، مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ اس روتی سسکتی ہوئی کانچ کی گڑیا کو دیکھ کر شارق کو حقیقت میں افسوس ہوا۔ اچھا اب تم آرام کرو، تم کوئی بات نہیں کرو گی اب۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے تاکید کی تو وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر تک جلن کے احساس کی وجہ سے وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے سو جانے کے بعد شارق نے اس کی بے آرامی کو محسوس کرتے ہوئے لیپ ٹاپ رکھا اور لائٹ آف کر کے اس کے قریب چلایا۔ پہلی بار اس نے توجہ سے اس کی کروٹ اپنی جانب بدل کر اس کے نرم سے وجود کو اپنے بازو پر لٹا لیا تھا۔ یہ احساس کافی پرسکون تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے اس قدر قریب سو رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے ایک بار پھر ملازمہ کا ارینج کر دیا، لیکن اب بھی وہ اپنے کام میں ویسے کا ویسا ہی مصروف رہا کرتا۔ یہ سچ تھا کہ اب بھی وہ اس پر اتنی توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی غیر محسوس طریقے سے
وہ اس کے کسی نہ کسی کام کی جانب متوجہ ہوتا، اور اب فراغت کی وجہ سے وہ بھی اس سے زیادہ دیر تک کمرے میں دستیاب رہتی۔ اب وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ اپنی خواہشوں کا اظہار کرنے لگی، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کی معصوم سی خواہشوں کو مان لیا کرتا۔ شگفتہ بیگم کو ان دونوں کے درمیان تعلقات کی پیچیدگی کا اندازہ تھا، لیکن اب انہیں کچھ بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے مزید فضا کو ٹرین کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کے قریب جایا کرے اور خود اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ وہ چاہتی تھی کہ عمر کے اس حصے میں ان کا بیٹا بھی اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہو کر باپ بنے اور خود کو قدموں سے باہر لے کر آئے۔ یہ کام اسے حقیقت میں بوڑھا کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی، شاید وہ خود بھی اس کا عادی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ انسان خود ساختہ بنائی گئی نفرتوں کے بوجھ تلے اپنے جذبات اور احساسات کو دبا کر صرف وقت کا ضیاع کرتا ہے، تو آخر پر جب ان خود ساختہ بنائی گئی نفرتوں کا جال ٹوٹتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور تب پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اسے بھی آخرکار اس چیز کا احساس اس روز ہوا جس روز اس کی شوکت گروپ آف انڈسٹری کے مالک شوکت خان سے ایک بہت بڑی میٹنگ تھی۔ شوکت اس کا بزنس پارٹنر تھا۔ اس روز اس نے کچھ وجوہات کی بنا پر اسے پارٹنرشپ ختم کر لی، اور اس چیز کا اسے اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ کہیں پروجیکٹ جو شوکت خان کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تھے اس کے ہاتھ سے چلے گئے، اور یہ حقیقت میں اس کا بہت بڑا خسارہ تھا۔ کمپنی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے شہر میں اپنے خریدے ہوئے 2 فلیٹ بھی بیچ دیے۔ ایک وقت کے لیے وہ ہر چیز سے غافل ہو گیا۔ اس نے کمپنی کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ وہ بھی کسی بھی حال میں اپنی محنت سے بنائی ہوئی کمپنی کو نیلام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج 15 دن ہو چکے تھے اور وہ مسلسل اسی کوشش میں تھا، لیکن حالات کچھ وقت کے لیے اس کی مخالفت میں چل رہے تھے۔ جب اس روز وہ گھر آیا تو لاؤنج میں ہی صوفے پر ٹھہر گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مکمل خسارے میں جا چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے شاید عادت نہ تھی نقصان اٹھانے کی، اور کچھ دیر کے بعد فضا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان ہیں؟ فضا نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر فضا کو دیکھا۔ میرے سارے زیورات آپ رکھ لیجئے اور انہیں بیچ دیجئے، ہم دوبارہ بنوا لیں گے جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے۔ وہ اپنی جانب سے اس کا سہارا بن رہی تھی، اور یہ بات شارق کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور کمرے سے اپنے سارے زیورات کے ساتھ ساتھ چند کاغذات بھی اٹھا کر ساتھ لے آئی۔ یہ کاغذات مجھے ماما دے کر گئی ہیں۔ یہ بابا کی زمین ہے جو میرے نام ہے۔ ماما نے کہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ اسے بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، اور ویسے بھی ماما کہتی ہیں کہ بیوی کی ہر چیز شوہر کی ہوا کرتی ہے۔ اس نے ہر چیز شارق کے قریب رکھ لی، اور شارق نے مڑ کر شگفتہ بیگم کو دیکھا جو خود بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس پل کس چیز نے نہیں گھیرا تھا؟ حیرت، شرمندگی اور اس کے ارد گرد بنا ہوا نفرت کا خول اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بن رہا تھا۔ آج وہ نہیں، زاہدہ بیگم کی تربیت بول رہی تھی۔ اس نے ہر چیز اس کے حوالے کر دی، اسے اپنا شوہر اپنی ہر چیز میں حقدار سمجھتے ہوئے۔ شہر میں پڑے ہوئے پلاٹ کی قیمت چاہے صرف چند لاکھ ہی صحیح، لیکن اس وقت وہ اس کا سہارا بن سکتے تھے۔ اس نے نرمی سے فضا کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہ تھا، اور نہ ہی کوئی ایسے الفاظ تھے جو اس وقت اس کے احساسات کو ترجمانی کرتے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر وہ اپنے بیڈ پر لیٹ کر یہ سب کچھ سوچتا رہا۔ زاہدہ بیگم کے ساتھ اس کا رویہ بالکل واضح تھا۔ اگر اس روز وہ اس سے یہ بات نہیں کرتی تو شاید وہ ہمیشہ وہی سانولا سا شارق رہتا جو اس وقت غربت اور محتاجی کی چکی میں پس رہا تھا۔ انہیں حالات نے اس قدر تلخ بنا دیا تھا کہ ایک عرصہ انہوں نے بیوہ بن کر اکیلے گزارا کیا۔ اپنی بیٹی کی خوبصورتی کو انہوں نے حیا کے پردے میں سنبھال کر رکھا اور کسی نامحرم کو اس کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ یہی ان کی جیت تھی۔ اگلے ہی روز اس نے فضا کو ساتھ لیا اور وہ زاہدہ بیگم کے دروازے پر تھا جو اسے دیکھتے ہی نہال ہو چکی تھی۔ ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں بھی احساس تھا کہ شاید انہوں نے نرمی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے شاعری کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر لی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ میں آپ سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں خالہ، مجھے معاف کر دیجیے۔ شاید حالات نے مجھے نفرت کا مرکز بنا دیا، حالانکہ میری ماں نے بھی مجھے صرف محبت کرنا ہی سکھایا۔ اور وہ بس نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے اشکبار تھی۔ انہیں فخر تھا کہ ان کی بیوہ بہن کا بیٹا آج اس قدر کامیاب تھا۔
کہ وہ نہ صرف ایک بہترین بزنس مین بلکہ بہترین انسان بھی تھا۔ اس روز اس نے سیکھ لیا کہ صرف کاروبار میں ہی خسارہ نہیں، اسے رشتوں کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ کاروباری خسارے شاید پورے ہو جاتے ہیں لیکن رشتوں میں بنائے ہوئے خسارے کبھی پورے نہیں کیے جاتے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے نئے عزم کے ساتھ کمپنی کو صرف کچھ ہی دنوں کے اندر اندر دوبارہ اپنے اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آج سب کچھ اس کا اپنا تھا، اس کی زندگی کا دار و مدار فضا تھی۔ اس رات وہ گھر آیا تو کمرہ خوبصورت سجاوٹ سے سجا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور پھر سب سے زیادہ حیران کن فضا کا سراپا تھا جو سرخ ساڑی میں اس پر بجلی گرا رہی تھی۔ شگفتہ بیگم زاہدہ بیگم کے پاس کچھ روز رکنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فضا کو کمر سے تھام لیا، اور آج آپ کون سا امتحان لینے کی خواہش رکھتی ہیں؟ اس کا لہجہ خمار آلود تھا، جبکہ اس کی بات سن کر فضا حیا سے مسکرا دی۔ ان کی زندگی میں سب کچھ مکمل ہو چکا تھا، وہ دونوں ایک جسم اور ایک جان تھے۔ نفرتوں کا بنا ہوا خول ٹوٹا تو محبتوں کے کئی روپ ان پر بکھر کر انہیں مزید دل فریب روپ دیتے چلے گئے تھے۔